الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس پر ہماری بہت ساری بہنوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جادو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی نے بتا دیا کہ تم پر جادو ہے تو وہ اس کی سنی سنائی بات کو حق اور سچ مان کر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب تک آپ پر مخصوص نشانیاں جو بار بار ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک آپ کسی کی بات پر یقین نہ کریں کہ جادو آپ پر ہو چکا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جس سے آپ کو جادو کرنے والے انسان کا چہرہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا، اور آپ کے گھر میں جادو دفن ہے، تعویذات دفن ہیں، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم آج آپ کو باب علم سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جادو سے جڑا ایک واقعہ بھی سنائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتد کا جرم تو صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو کا اتنا بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اس میں براہ راست شیطان یعنی ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے۔ جو منتر پڑھے جاتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار اور ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ پھر ابلیس یا اس کی اولاد کو معبود یا مددگار مان کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے، یا حرام اور غلط سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور انہی وجوہات کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جو کہ جادو کرنے میں ماہر تھے ان کو چن چن کر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیا تھا، اور اس دور میں بہت سارے جادوگروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ اس سے آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ یہ عمل کتنا برا عمل ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ہر پریشان اور ہر تکلیف کا ذمہ دار جادو کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے رشتے نہیں آتے تو وہ سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے، کوئی بد پرہیزی یا موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی سستی یا کاہلی کی وجہ سے دکان نہیں چلتی تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی نوکری نہیں لگتی تو وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کیا ہے۔ بالآخر ہر پریشان کا ذمہ دار جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی خصوصی علامات دیکھنا ضروری ہوں گی۔ اگر ان نشانیوں میں سے 70% نشانیاں کسی میں نظر آنے لگے اور اسے اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کی نشانیاں ہر مرحلے میں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جادو جب شروعاتی پڑاؤ پر ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانیاں یہ ہیں: درندہ، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، مثلاً بیل، اونٹ، خنزیر وغیرہ دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھنا اور ڈر کر بھاگنا یا ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں اپنے آپ کو دیکھنا، ویران جگہ پر خود کو دیکھنا، سوتے ہوئے دیکھنا کہ اسے بڑی چیز کھلائی جا رہی ہے،
اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، یہ جادو کی شروعاتی نشانیاں ہیں۔ جب یہ ظاہر ہونے لگے، نظر آنے لگے، تو سمجھ لینا کہ کسی نے آپ پر ابھی تازہ تازہ جادو کیا ہے۔ اور ابھی جو نشانیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نشانیاں انتہائی سخت ہیں، اور ان نشانیوں سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ نشانیاں نظر آنے لگے تو فوراً آپ کو کیا کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی پورا طریقہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاننے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی قبول نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوستوں احباب سے بلا وجہ اچانک سے بہت بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، والدین اور بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینے اور کمر کے نچلے یا کندھوں میں دباؤ یا درد محسوس ہونا، ایسا محسوس کرنا جیسا کہ سر پر سوئیاں چبھ رہی ہوں، نماز، قرآن اور قرات وغیرہ سے پریشانی محسوس ہونا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ سے بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہو جانا، یا کسی شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادہ غلامی کرنا۔ ایسا جادو زیادہ تر کسی لڑکی یا لڑکے پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہو، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا، یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے سر میں ٹھنڈی نوکیلی کیل داخل کی ہے۔ اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو تو ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے دے رہے ہوں، یعنی ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹر کی رپورٹ بھی کلیئر نہ ہو، تو یہ سب بھی جادو کی واضح نشانیاں ہیں۔ جوڑوں میں بوجھ محسوس کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بعض مرتبہ میاں اور بیوی میں مشترکہ نفرت کے بجائے یک طرفہ نفرت کا عمل کیا جاتا ہے۔ اگر میاں پر جادو کیا گیا ہے تو وہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا، اور اگر بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگے گی۔ کسی وقت وہ شخص یا میاں بیوی اس سحری جال سے باہر آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے اسے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں بے اختیار وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے۔ رشتے کی بندش، لڑکی خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، رشتے موجود بھی ہیں لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا، یا تو رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں، اور اگر کوئی بھولے سے آ بھی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اولاد کی بندش، میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہے مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی جدائی، بعض مرتبہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پھوٹ پیدا کر دی جاتی ہے جو چلتے چلتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بات پر لڑتے ہیں اور یا بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراضات کی بوجھ کرتے ہیں، پھر بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو پانی سروں سے اونچا ہونے سے پہلے کسی ماہر معالم سے رابطہ کر لیں، یا جو اعمال ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ان کا انتخاب کر لیں۔ نامعلوم بیماری، کچھ لوگ بدلہ لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں۔ بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سلا پکڑا نہیں جاتا، کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدے میں درد ہے تو کبھی کمر میں، ایک بیماری جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے، بہت سے وقت بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی باہر ہوتی ہے اور میڈیکل رپورٹ میں بیماری کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہمارا روز کی زندگی کا مشاہدہ ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ ساری نشانیاں آپ پر ظاہر ہوں تو یہ جادو بہت پرانا جادو ہے اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس یا کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب آپ کی مدد تو نہیں کریں گے، البتہ آپ کو زیادہ مشکلوں میں ڈال دیں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی سورت سورہ بقرہ 10 بار ختم کر کے پانی پر دم کر دیں اور اس پانی کو سب گھر والے نہار منہ پی لیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر جو بھی جادو ہے وہ پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا، اور جو جادو کے اثرات گھر کے اندر موجود ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے گھر کے ہر کونے میں اسی پانی سے چھڑکاؤ کر دیں اور ایک ایک مرتبہ ہر کونے میں اذان دے دیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے جادو کا خاتمہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ یاد رہے، آپ کو سورہ بقرہ 10 بار مکمل پڑھنی ہے، آپ خود بھی پڑھیں یا پھر سب گھر والے مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمی ہے
اور اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو کے نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹ کریں. جیسے ہی رزق ملتی ہے تو ہم کمنٹ میں آپ کو ریپلائی دے دیں گے. اجازت ملنے کے بعد آپ کو رات میں سونے سے پہلے 5 بار شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. پھر یا جبارو یا قہارو کو 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سی بات کیے بغیر سو جانا ہے. انشاءاللہ خواب میں آپ کو وہ جگہ وہ چہرہ نظر آ جائے گا جس نے جادو کیا ہوگا. یہ عمل آپ کو 4 دن تک لگاتار کرنا ہے. یا تو آپ کو پہلے دن ہی نظر آ جائے گا یا پھر دوسرے تیسرے یا پھر چوتھے دن تو آپ کو ضرور سب کچھ نظر آ جائے گا. جیسے اس جادو کی تعویذ آپ نکالیں گے آپ کا جادو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے اجازت لینا لازمی ہے. اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں. اس کے بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے. پیارے دوستو اب ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کا واقعہ سناتے ہیں. بہت ہی پیارا واقعہ ہے, آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. پیارے دوستو کہتے ہیں بہت سالوں پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کی بہت بڑی سلطنت تھی, لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا. اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی بیٹا نہیں تھا. وہ جب بھی خوش ہو جاتا تو اپنی بیٹیوں کو بلاتا, ایک لائن میں کھڑا کر دیتا اور پوچھتا مجھے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو. ہر دفعہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی جواب میں کہتی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اسی کا دیا پہنتی ہوں, جس پر بادشاہ بہت غصہ ہوتا. لیکن ایک دن اس کو بے حد غصہ آیا اور یہ سنتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اے کمبخت, تو نے میری ناشکری کی ہے, تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی. شہزادی نے کہا جو حکم ہو ابا حضور. بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ, میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے. شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سازو سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا. لیکن شہزادی بہت پرسکون مطمئن تھی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی. سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے. شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی, چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور شام ہونے والی تھی. تو شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں, پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی. شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی. اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں پر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی. پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی, اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے. شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا رکھا ہوتا ہے. وہ گلاس میں پانی بھر کر بھوکے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے. اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے بولتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو. تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی. بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں, وہاں شہر چلا جاؤں گا اور پھر 8 دن کے بعد واپس آؤں گا. تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان بھی ہے اور ندی بھی یہیں پاس ہی ہے, تم وہاں سے پانی کا گڑھا بھر لیا کرنا. صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے. آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا ایک برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا, اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے. صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے, اور پاس ہی میں سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں. تب شہزادے کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے.
शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल ही दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशबू में लाल छोड़ गया है। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह फिर देखती है कि फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बताती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ दिनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूप मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में चाहत होती है कि देखूं तो सही कि कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हैं। बादशाह सिपाहियों के साथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने। यहाँ शहजादी के सिपाही 2 शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपने तमाम बेटियों के साथ आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से मिलती है चेहरे पर नकाब करके और पर्दा करके और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। महल की शान और शौकत और खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर कर रहा था। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत मिन्नत करने पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। तब शहजादियाँ आपस में बातें करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसी जंगल के जानवर खा गए होंगे और जब मैं अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने के लिए भेजा था तब उन्होंने भी यही बताया था कि वहाँ पर शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है? तो बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा जान, मैं वही हूँ, मैं वही शहजादी हूँ और मैं नहीं कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे पहुंची और अपने गले की माला दिखाती है जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होती हैं। ये तमाम सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो, ये वाकया पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वाकये से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वाकये को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।